یہ چالو ہے نا. رحم اللہ من کر الفاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی النبی الامی القرشی المکی المدنی الہاشمی الرسول المسدد والمحمود الامجد مولانا و مولا الثقلین وجد الحسن والحسین ابی القاسم المحمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین واللعنۃ الدائمۃ الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صلوات محترم سامعین، عزاداران امام حسین علیہ السلام، مسلسل ہماری اس آیت کے ذیل میں گفتگو جاری ہے کہ خدا قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے حبیب کہہ دیجئے ان سے کہ اگر رسالت کا کوئی حق ادا کرنا چاہتے ہیں تو میرے قرابت داروں سے محبت و مودت اختیار کریں. یعنی اگر ہم اور آپ حسین کے چاہنے والے ہیں اور ان کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں کہ مولا ہم آپ کے حقیقی عزادار ہیں، حقیقی چاہنے والے ہیں، تو حق کے وفا کیا ہے، شرط کیا ہے حق ادا کرنے کی؟ کہ ان کے بتائے ہوئے راستوں پر عمل کریں، ان کے راستوں پر، ان کے بتائے ہوئے راستوں پر اس طرح سے چلیں کہ جس طرح سے امام ہم سے چاہتے ہیں. یعنی اپنے اندر تبدیلیاں پیدا کریں. یہ جملہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ صرف یہ محرم جو سوا دو مہینہ ہم غم مناتے ہیں اور گریہ و زاری برپا کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، شب داریاں کرتے ہیں، اس میں صرف اپنے لباس کو تبدیل نہ کریں بلکہ اپنے کردار کو تبدیل کریں کہ جس کے ذریعے سے دوسرے لوگ آپ کی طرف جو ہے رجوع کریں، آپ سے دور نہ بھاگیں. اور کوشش کریں کہ جب مجلسوں کو برپا کریں یا جلوسوں کو برپا کریں، جلوسوں کو نکالیں یا جلوسوں میں نکلیں تو اس میں ادب اور لحاظ کا خیال، ادب کا باقاعدہ خیال رکھا جائے، پردے کا باقاعدہ خیال رکھا جائے کہ لوگ دیکھ کر آپ پر ہنسیں نہ بلکہ وہ آپ کی طرف رجوع اور بڑھیں کہ آخر یہ جلوس کا مقصد کیا ہے، آخر یہ جو لوگ پیدل چل رہے ہیں، ننگے پاؤں ہیں، سیاہ لباس میں، آخر اس کا مقصد کیا ہے. ہم جلوسوں میں چلتے ہیں، ہم نے دیکھا ہوگا کہ جلوسوں میں بزرگ اس بات کی بہتر گواہی دیں گے کہ جب آج سے پہلے جس طرح سے جلوس ہوتے تھے اور اب جیسے جلوس ہوتے ہیں، اس جلوس میں جب ہم لوگ چلتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جلوس کی جو انجمنیں ہوتی ہیں وہ بس سینہ زنی کرتے ہوئے آگے بڑھتی ہے اور جو باقی عوام ہوتی ہے وہ کس طرح سے چلتی ہے، آپس میں ایک دوسروں سے گفتگو جاری ہوتی ہے، ایک دوسروں سے باتیں کرتے جاتے ہیں جیسے کہ کہیں جو ہے لانگ ڈرائیو پہ نکلے ہوئے چل رہے ہیں پیدل سفر پہ. اطمینان کے ساتھ لوگ آپس میں ہنسی مذاق کرتے ہوئے چلتے ہیں. ہم ماتم کرتے ہیں، اس کے بیچ میں لوگ دیکھتے ہیں کہ لوگ مسکراتے رہتے ہیں کیونکہ ہم نے جو ہے وہ نوحوں کی وہ نوحے کے اندر ہمارے اندر، یعنی جو ہمارے درمیان آج کل جو ہے کہ جس طرح سے جو نوحے کا مقصد ہے، نوحے کا مقصد کیا ہے؟ بکا، گریہ. لیکن آج کل ہم فضائل پر بھی ماتم کرتے ہیں، یعنی جس پر ہمیں واہ واہ کرنی چاہیے، سبحان اللہ کہنا چاہیے، ماشاء اللہ کہنا چاہیے، اس پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ باقاعدہ جو ہے ماتم کر رہے ہیں، سینہ زری کر رہے ہیں. تو یہ کس طرف ہمارا جو ہے رخ یا ہمارے قدم کس طرف بڑھ رہے ہیں؟ کیا یہ جو ہم فضائل پر گریہ کر رہے ہیں یا ماتم کر رہے ہیں کیا یہ صحیح ہے؟ یا ہم جلوسوں میں چلتے ہیں تو کس طرح سے کہ جلوس چل رہے ہیں جو صرف انجمنیں ہیں، علم لیے ہوئے ہیں جتنے افراد یا جو ان کے ارد گرد حلقہ بنائے ہوئے چل رہے ہیں علم کی حفاظت میں، بس وہی اتنے جو ہیں لبیک یا حسین کی صدائے بلند کر رہے ہیں.
اور جو باقاعدہ دوسرے افراد جو چل رہے ہیں یا جو عورتیں سائڈ میں چلتی ہیں، کناروں سے چلتی ہیں، یا عورتیں بھی جو ہے بیچ میں شامل ہو جاتی ہیں، وہ آپس میں جو ہے گفتگو کرنے میں مشغول رہتے ہیں. تو کیا یہ جلوس، ایسے جلوس کے ذریعے سے ہم کیا پیغام پہنچائیں گے لوگوں تک؟ کیا ہمارے ایسے جلوس کے ذریعے سے لوگوں تک کوئی پیغام پہنچے گا کہ لوگ دیکھیں گے کہ آخر جو ہے اس کے ذریعے سے اس جلوس کا مقصد کیا ہے؟ لوگ سوچیں گے بس ایک جگہ جو ہے ایک علم لے کر جو ہے ایک کپڑا ڈنڈی میں لگا ہوا ہے اور وہ لے کر لوگ چل رہے ہیں، بس کچھ لوگ ادھر ہیں، کچھ لوگ ادھر ہیں، کچھ اس طرف چل رہے ہیں، کچھ اس طرف چل رہے ہیں. یا ہمارے درمیان جو اتنے اختلافات ہو رہے ہیں کہ کوئی کسی کی طرف پہلو بڑھ رہا ہے، کوئی کسی طرف بڑھ رہا ہے، کوئی مرجعیت کا انکار کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، اس کی وجہ ہم اور آپ ہی ہیں، کیونکہ ہم نے یہ اختلاف پیدا کیا ہے اور ہم نے یہ موقع دیا ہے لوگوں کو. اور ہم خود دوسروں کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ جب ہم اپنی طرف نہیں بلا پا رہے ہیں بلکہ ہم اپنے ہی میں آپس میں جو اختلافات پیدا کرتے جا رہے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ کوئی اور نہیں، ہم اور آپ ہیں. ہم لحاظ رکھیں کہ جب جلوسوں میں بھی ہوں تو اس طرح سے جلوس کا احترام باقی رہے کہ جو جلوس کا احترام ہونا چاہیے، جس طرح سے جلوس کو برپا کرنا چاہیے. کیونکہ آج سے پہلے کی تاریخ آپ دیکھ لیں اٹھا کر کہ کس طرح سے لوگ جلوس نکالتے تھے اور کس طرح سے جلوس ہوتے تھے. بزرگ بہتر جانتے اس کے بارے میں کہ کس طرح سے جو ہے خواتین جو ہے گھروں میں آ کر روضوں کی یا زریوں کی یا تابوت یا علم کی زیارت کر لیا کرتی تھیں اور اپنے اپنے گھروں میں واپس لوٹ جاتی تھیں. صرف جو ہے مرد جو ہے جلوس کو لے کر جو ہے جہاں تک جانا ہے کربلا تک یا اس جگہ تک وہ پہنچتے تھے بس. اور راستے بھر جو ہے صرف نوحہ خوانی، گریہ وزاری اور ماتم ہی ہوا کرتا تھا، کوئی آپس میں ایک دوسرے کی جگہ جو ہے گفتگو نہیں ہوتی تھی. آج وہ ہمارے بیچ میں نہیں ہیں، آج وہ احترام ہمارے درمیان نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم رسم کے طور پر مناتے ہیں. میں نے یہ جملہ کہا ہے کہ ہم محرم کو ایک تہوار کے طور پر مناتے ہیں، فیسٹیول کے طور پر. اور جب تک فیسٹیول ذہن میں رہے گا کہ محرم ایک فیسٹیول ہے، تب تک اس کا مقصد اور اس کا احترام باقی نہیں رہے گا، اس کی ویلیو ختم ہو جائے گی. ہم روایتوں میں سنتے ہیں کہ فرش عزا کی مجلس حسین کی اتنی فضیلت ہے، اتنی اہمیت ہے کہ ملائکہ آتے ہیں اور فرش عزا سے جو ہے اپنے پروں کو مس کرتے ہیں، اور جب لوٹ کے جاتے ہیں تو حوریں کہتی ہیں کہ تمہارے پروں سے ایسی خوشبو محسوس ہو رہی ہے کہ ہم جنت میں رہنے کے بعد آج تک ایسی خوشبو محسوس نہیں کی. ہم اور آپ جنت میں جانے کے خواہش مند ہیں نا، کہ جہاں پہ ہر چیز موجود ہے. خدا کی قدرت کے ذریعے خدا نے جنت میں ہر چیزیں مہیا کی ہے، آپ جس کی خواہش کرو آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤ گی. مگر وہاں کے رہنے والے لوگ کہہ رہے ہیں کیا، پورے کیا کہہ رہی ہیں کہ ایسی خوشبو محسوس ہو رہی ہے کہ جو ہم نے کبھی پہلے نہیں سنی. یہ ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ جب کربلا کی زمین سے بھی جب فرشتے جو ہے مس کر کے آتے ہیں تو وہاں سے بھی جو ہے خوشبو محسوس ہوتی ہے. تو حوریں کہتی ہیں کہ ہمارے لیے تم کربلا گئے تھے تو ہمارے لیے تبرکات کیا لے کے آئے؟ تو خاک کہتے ہیں کہ ہم خاک شفا اور نہر فرات کا پانی لے کے آئے. ہمارے فرش عزا کی اتنی اہمیت ہے، اتنی ویلیو ہے، یہاں تک کہ ملتا ہے کہ جب ہمارے تبرکات جو زمین پر گر جاتے ہیں تو ملائکہ اپنے پروں کے ذریعے سے اٹھاتے ہیں. وہ آتے ہیں ان کی صفائی، یعنی ان کے طور پر جو ہے فرش عزا کی صفائی کے لیے یا ان کی جو ہے احترام میں، کہ فرش عزا کی اہمیت اور تبرک کی اہمیت کیا ہے. لیکن ہماری نظروں میں وہ اہمیت، وہ ویلیو ہے. ہم صرف سنتے ہیں، اس پر غور و فکر نہیں کرتے ہیں، ہم سوچتے نہیں ہیں. آج بزرگ اگر دیکھتے ہیں یا جو بھی دیکھیں گے تو وہ خود کہیں گے یہ جانتے ہیں، یا جو لوگ نہیں جانتے ہیں آپ کے بارے میں، ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ ہم جو ہے شیعہ ہیں اور ہمارا جو مجلس کرنے کا مقصد، جلوس نکالنے کا مقصد، شب داری کرنے کا مقصد کیا ہے، یہ ہم جانتے ہیں بہتر. تو ہم اپنے ہی لیے کر رہے ہیں تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ فائدہ ہے کوئی کہ یہ جلوس، یہ شب داری اگر صرف ہمارے ہی لیے ہے، کیونکہ ہم تو خود جانتے ہیں ہم حسین کے چاہنے والے ہیں، اس لیے ان پر گریہ کر رہے ہیں، اسی لیے جلوس نکال رہے ہیں، اسی لیے گریہ وزاری کر رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، مجلس برپا کر رہے ہیں. تو اس کا کوئی مقصد یا کوئی فائدہ ہے؟ جب تک دوسروں تک کوئی پیغام نہیں پہنچے گا تو ان جلوسوں کا، ان عزاداری کا کیا مقصد ہے؟ اس کا کوئی مقصد باقی رہے گا؟ نہیں رہے گا. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ایک اور صلوات بھیجیے محمد آل محمد. عزیزو اس پر غور و فکر کریں اور کوشش کریں کہ یہ سلسلہ ہمارے درمیان سے ختم ہو.
کیونکہ یہ کربلا جو ہے دوسروں تک پیغام پہنچانے کا مقصد ہے۔ کربلا کا پیغام امام حسین کا پیغام جو ہے دوسروں تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں صرف اپنے تک نہیں باقی رکھنا ہے، ہم تو سب جانتے ہیں کہ کیوں گریہ کرتے ہیں، کیوں ماتم کرتے ہیں، مگر جو دوسرے نہیں جانتے ان تک ہم کو یہ بات بتانی ہے، ان تک یہ پیغام پہنچانا ہے۔ آج دوسری قوم والے ہماری طرف کیوں نہیں جلدی رجوع کرتے ہیں؟ کیونکہ صرف ہم آپسی ہی میں اتنے الجھ گئے ہیں، اتنے مل گئے ہیں، اتنے وہ مصروف ہو گئے ہیں کہ ہمیں دوسروں تک ہمارے پیغام یا اپنی باتیں نہیں پہنچا پا رہے ہیں۔ اور جب تک پیغام دوسروں تک نہیں پہنچے گا، ہمارا مقصد جو ہے عزاداری کا وہ پورا نہیں ہوگا۔ آپ 2.25 مہینہ صرف گریہ و زاری ماتم کرتے رہ جائیں، وہ آپ ہی تک محدود رہ جائے گا۔ میں نے کہا ہے نا کہ امر بالمعروف کتنی زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اور امر بالمعروف اس کو کیا جاتا ہے جسے پتہ نہ ہو، جو نہیں جانتا ہے جس چیز کے بارے میں، اس کے سامنے امر بالمعروف کیا۔ جو جانتا ہے آپ اس کے سامنے بیان کریں، کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا کہ بھائی جو ہے میں کہوں کہ جیسے کسی شخص سے کہ جو جانتا ہے کہ بھائی اللہ کتنے ایک ہے، اس کو سمجھا رہا ہوں بیٹھ کے رٹ لو بھائی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، جبکہ وہ جانتا ہے اللہ ایک ہے، تو مجھے یہ بتانا 10 بار میں اس کے سامنے 1000 بار بول دوں، اس کا کوئی مقصد ہے، کوئی فائدہ ہے؟ کہوں پنجتن 5 ہے، کہا کتنے پنجتن 5 ہے، پنجتن 5 ہے، پنجتن 5 ہے، جبکہ وہ جانتا ہے، لیکن کیا فائدہ؟ میں کہوں نماز واجب ہے، وضو کو اس طرح سے کرنا ہے، وہ جانتا ہے، میں اس کے سامنے ہی بتاتے چلا جا رہا ہوں، تو اس کا کوئی مقصد حاصل ہے؟ نہیں ہے۔ ہم کہیں کہ جو ہے کوئی نئی چیز لے کر آؤ، نئی چیز بتاؤ، تو سمجھ میں بھی آئے کہ بھائی ہاں یہ نہیں جانتے ہیں تو آپ اس کی ہدایت کر رہے ہیں، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ لیکن ہم اپنے ہی والوں کو سب کچھ بتاتے جائیں گے، اپنے ہی والوں کے سامنے جو ہے عزاداری جلوس سب کچھ برپا کرتے جائیں گے، دوسروں کو کیا پیغام پہنچے گا؟ آج سوشل نیٹ ورک کے ذریعے سے یا ہم جو لائیو ویڈیو یا لائیو جلوس دکھاتے ہیں تو کون دیکھتا ہے؟ ہمارے علاوہ کیا غیر لوگ بھی اس کے اوپر توجہ دیتے ہیں؟ کچھ ایک آدھ کو چھوڑ کر، وہ بھی کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے اس میں جو ہے کس طرح سے یہ کیا کر رہے ہیں لوگ، کیا وہ ہے، وہ اس کو دیکھتے ہیں، اس کے مقصد کو سمجھتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے جلوس کا، اس جلوس کے نکالنے کا، یہ رات بھر جو ہے جاگ کر شب بیداری کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یا ہمارے جوان جو ہے میں نے خود دیکھا ہے، یا آپ بھی گواہی دیں گے کہ جب شب بیداریوں کے لیے نکلتے ہیں تو کس طرح ان کا عالم کیا ہوتا ہے، کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں تو وہ کس طرح سے جاتے ہیں، یا ان کا عالم کیا ہوتا ہے۔ یا ایک بات بتائیں کہ جب آپ بامبے جیسے شہر میں ہم لوگ رہتے ہیں، یا جب شب بیداریاں ہوتی ہیں، لوگ رات بھر شب بیداری کرتے ہیں، جہاں فجر کا وقت ہوتا ہے پتہ چلتا ہے کہ سب جو ہے اپنے اپنے بستروں پر موجود ہیں۔ کیا یہی عزاداری کا مقصد ہے؟ یہی شب بیداری کا مقصد ہے؟ کیا اس سے ہمیں کوئی فائدہ حاصل ہونے والا ہے؟ نہیں ہونے والا ہے۔ جب ہم رات بھر ہماری عبادت میں گزری، اور جو اصل عبادت ہے جس کے لیے جو ہے کربلا میں 72 نے قربانی دی، کل ہی ابھی میں نے مسائب بیان کیے سعید ابن عبداللہ کے، کہ نماز کی کتنی اہمیت تھی ان کے دل میں، کہ جسم پر سارے تیر روکتے گئے کہ امام نماز پڑھ سکیں اور امام کی نماز میں خلل نہ واقع ہو۔ ایسے ہی قربانی دی 72 نے، اور ہم رات بھر شب بیداری کر لیے اور نماز کو فراموش کر دیا، ہم نے جو اصل دین ہے اسے ہم نے فراموش کر دیا، تو کیا ہماری عزاداری اور یہ شب بیداری قابل قبول ہے؟ نہیں ہے۔ کیونکہ ہم اصل دین جس کے لیے اہل بیت نے یا 72 نے قربانی پیش کی، ہم اس کو فراموش کر کے بیٹھے ہیں، تو ائمہ معصومین پر گریہ کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ یا مظلوم کربلا پر گریہ کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ کچھ نہیں ہے، کیونکہ فائدہ تو اس وقت پہنچے گا کہ جب ہم شب بیداریاں بھی کریں، جلوس بھی برپا کریں، مجلسیں بھی برپا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ واجبات کو بھی انجام دیں، ان چیزوں کو بھی انجام دیں جس کے لیے ہمارے معصومین نے ہم سے بیان کیا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد آل محمد پر۔ کل اس مقام پر گفتگو تمام ہوئی تھی کہ جو ہے تکبر اور غصے کو جو ہے اپنے درمیان سے ختم کر دو، کیونکہ اسی لیے واجب بھی نماز قرار دی گئی کہ جب تاکہ تمہارے درمیان سے جو ہے تکبر اور غصہ ختم ہو جائے۔ جناب عیسیٰ سے ان کے حوارین نے سوال کیا کہ اے نبی خدا یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ خطرناک چیز کیا ہے؟ جناب عیسیٰ نے کہا کہ عذاب خدا سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ پھر حواریوں نے سوال کیا کہ اے نبی خدا یہ بتائیں کہ ہم اس سے اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں، کیسے بچا سکتے ہیں؟ جناب عیسیٰ نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ خدا کے عذاب سے محفوظ رہ سکو، بچ سکو، تو دیکھو کہ سب سے پہلے اپنے درمیان سے، اپنے اندر سے غصے اور تکبر کو ختم کر دو۔
اگر عذاب خدا سے محفوظ رہنا چاہتے ہو تو اپنے اندر سے غصے اور تکبر کو ختم کر دو. یعنی یہ غصہ اور تکبر جو ہے خدا کے عذاب کی باعث بنتا ہے، وجہ بنتی ہے. یہ ہمارے درمیان میں جو تکبر یا انانیت پیدا ہوتی ہے، یہ جو ہے ہمارے لیے خدا کے عذاب کا باعث بنتا ہے. جناب عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر چاہتے ہو تو اپنے اندر سے تکبر کو ختم کر دو. میں ایک جملہ یہ کہتا رہتا ہوں کہ اگر خدا کسی کو عزت عطا کرے تو پوری کائنات مل کر اسے ذلیل نہیں کر سکتی ہے، اور اگر خدا کسے ذلیل کر دے تو پوری کائنات مل کر اسے عزت نہیں دے سکتی ہے. شاید یہ واقعہ بیان کیا ہوگا، مگر یہ وقت آیا ہے تو اس وقت میں بیان کرتا چلوں کہ خداوند عالم نے جناب موسیٰ پر وحی کی کہ اے موسیٰ، تمہاری قوم کو جمع کرو، اور تمہاری قوم میں ایک جوان ہے جو بہت زیادہ گناہ گار ہے، اور اپنی قوم کے سامنے جو ہے اسے نکال دو، شہر سے باہر کر دو، قوم سے باہر کر دو. جناب موسیٰ نے ویسے ہی کیا، سارے قوم کے لوگوں کو جمع کیا، اکٹھا کیا، بلایا. جب جمع ہو گئے تو اس شخص کو بلایا اور کہا کہ خدا کا حکم کہ میں تجھے شہر سے بے دخل کر دوں، باہر کر دوں، کیونکہ تو بہت گناہ گار ہے. یعنی خدا نے حکم دیا کہ لوگوں کے سامنے اسے ذلیل کروں، رسوا کروں، کیونکہ یہ بہت زیادہ گناہ گار ہے. اس نے اپنی زندگی میں کوئی کار خیر انجام نہیں دیا ہے، اب لوگوں کے سامنے کہہ کر اسے شہر سے نکال دیا. اب اسے احساس ہوا کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت غلطیاں کی ہیں، میں نے بہت غلطیاں کی ہیں، لہٰذا جو ہے اب وہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوا، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوا، اور آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، روتے چلا جا رہا ہے، بڑھتے چلا جا رہا ہے، روتے چلا جا رہا ہے، اور دعا کا ایک فقرہ دہرا رہا ہے کہ پالنے والے، یہ دنیا بھی تیری ہے اور آخرت بھی تیری ہے، مجھ پر رحم فرما کہ جس کی نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے. یہ دنیا تیری ہے، آخرت بھی تیری ہے، اے پالنے والے مجھ پر رحم فرما اور مجھے معاف کر دے کہ نہ میرے لیے دنیا ہے اور نہ آخرت ہے. دنیا میں میں ذلیل اور رسوا ہوتا ہوں، اور آخرت میں میرے لیے عذاب انتظار کر رہا ہے، اے پالنے والے مجھ پر رحم فرما. وہ روتے چلا جا رہا ہے، اور جنگل میں پہنچا، ایک پیڑ کے سرانے بیٹھ گیا اور گریہ کرتے جا رہا، توبہ کرتے جا رہا ہے کہ پالنے والے تیری دنیا ہے، تیری آخرت ہے. اس جملے کو معصومین روایت فرماتے ہیں کہ یہ جملہ، یہ دعا کا فقرہ ہمیں بھی دہرانا چاہیے کہ پالنے والے تیری کائنات ہے، تیری ہی آخرت ہے. مگر ہم اپنے گناہوں میں اتنے ملتوث ہیں کہ جو ہے نا ہم دنیا میں سکون پا رہے ہیں اور شاید ہمیں آخرت میں بھی سکون نہ ملے، لہٰذا ہمیں جو ہے ہمارے گناہوں کو بخش دے. اب روایت بتاتی ہے کہ وہ گریہ کرتے کرتے وہیں پر مر گیا. ادھر خداوند عالم نے 2 فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اس کے ماں باپ کی شکل اختیار کرو اور اس کے پاس جاؤ. 2 فرشتے آئے، اس کے ماں باپ کی شکل اختیار کیا، اس کے سر کو اپنے آغوش میں رکھا، اور پھر یہاں جناب موسیٰ پر خداوند عالم نے وحی نازل کی کہ اے موسیٰ جاؤ فلاں جنگل میں میرا ایک بندہ، کیا وحی کی کہ میرا ایک بندہ ہے جو مر گیا ہے، انتقال ہو گیا اس کا، جاؤ اپنی قوم کو لے کر جاؤ اور اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ. میرا ایک بندہ ہے موسیٰ، میرا ایک بندہ جو ہے جنگل میں مر گیا، جاؤ اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ، اپنی قوم کو لے کر جاؤ. جناب موسیٰ کو حکم ہوا، لے کر آئے، اور دیکھا جب قریب پہنچے جنگل میں، اس جگہ پہنچے تو دیکھا کہ یہ وہی شخص ہے کہ جس کو میں نے خدا کے حکم سے جو ہے نکال دیا تھا، یہ وہی گناہ گار ہے. اب کہا ہے پالنے والے تو نے ہی حکم دیا تھا کہ یہ گناہ گار ہے، اسے نکال دو اور اسے بے دخل کر دو، شہر سے نکال دو، باہر نکال دو. اب تو ہی حکم دے رہا ہے کہ میرا بندہ جو ہے جنگل میں وہ ہو گیا، اس کو جا کے مر گیا، اس کو نماز جنازہ پڑھاؤ. پالنے والے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. کہا اے موسیٰ بے شک یہ گناہ گار تھا، مگر اب یہ گناہ گار نہیں ہے، یہ میرا بندہ ہے، کیونکہ میں غفور الرحیم ہوں. اس میرے بندے نے خلوص قلب کے ساتھ مجھ سے معافی مانگی، اور آنکھوں میں اشک لے کر گریہ و زاری کے ساتھ اس نے خلوص کے ساتھ مجھ سے معافی مانگی. میں غفور الرحیم ہوں، میں نے لہٰذا اسے معاف کر دیا. قرآن آواز دے رہا ہے کہ کامیابی اس کے لیے ہے کہ جو اپنے نفس کو شکست دے، جو اپنے ایمان کو مکمل کرے، اور نیست و نابود اس کے لیے کہ جو اپنے گناہوں میں اس طرح سے ڈوب جائے کہ باہر نہ نکل سکے. کیا کہا تھا کہ جس کے ہاتھ میں جس کے لیے نکالا تھا جس کو باہر، اسی کے لیے اس کی نماز پڑھانے کے لیے نبی کو بھیج رہے ہیں.
اگر ہم خلوص دل کے ساتھ معصوم، اگر ایک عمل ہمارا، آیت ہے نا قرآن کی، ایک ذرہ برابر بھی اگر عمل تمہارا جو ہے قابل قبول ہو گیا تو وہ تمہاری نجات کا باعث بنے گا، لیکن اگر وہی ایک عمل تمہارا جو ہے عذاب کا وجہ بھی بن سکتی ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ہم سب سنتے ہیں، جانتے ہیں کہ اگر ایک عمل ہمارا خلوص کے ساتھ ہوگا تو اس میں کامیابی ہے، وہیں ایک عمل بھی ہمارا جو ہے جہنم کا سبب بن سکتا ہے۔ ایک صلوات دیجیے محمد وآل محمد پر۔ کیا کہا؟ اب روایت آگے بڑھ کے بیان کرتی ہے، جناب موسیٰ پر وحی ہوئی کہ اے موسیٰ، اب دیکھیں کہ ایمان اگر مکمل ہو جائے، روایت بیان کرتی ہے کہ اگر تمہارا ایمان کامل ہو جائے تو تم اکیلے بھی ہوگے اور تمہارے سامنے ہزاروں کا لشکر ہوگا تو بھی تم خوف نہیں کھاؤ گے، تمہیں ذرہ برابر خوف نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ایمان مکمل ہو جائے تو خدا کا خوف دل میں ہوتا ہے، اور اگر خدا کا خوف دل میں ہوگا تو پوری کائنات میں کسی کا خوف کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ اس سے مدد ڈائریکٹ ملنے والی ہے۔ جناب موسیٰ پر وحی کی کہ اے موسیٰ، فرعون نے بغاوت کی ہے، جاؤ اس کے مقابلے میں۔ میں کہوں گا پالنے والے وہ فرعون بادشاہ ہے، اتنی فوجیں اس کے پاس، اتنی حکومتیں ہیں، آپ نبی کو اکیلے بھیج رہے ہیں، کم سے کم ان کے ساتھ ملائکہ کی فوج بھیج دیں یا کوئی سپاہی دیں یا کچھ ہتھیار دیں ایسا کہ جناب موسیٰ جب جائیں برابری کا مقابلہ ہو تاکہ کامیاب ہو سکیں، فرعون کو شکست دے سکیں۔ مگر قرآن آواز دے رہا ہے کہ جناب موسیٰ نے نہیں کہا کہ پالنے والے مجھے ملائکہ کی فوج دے دے یا پالنے والے مجھے ہتھیار دے یا کوئی اسلحہ دے تاکہ جو ہے میں فرعون کا مقابلہ کر سکوں۔ ایک صلوات دیجیے محمد وآل محمد پر۔ ایک اور صلوات دیجیے محمد وآل محمد پر۔ آپ یہاں متوجہ رہیں، پریشان نہ ہو، لائٹ چلے گا، مشکل نہیں ہے۔ صلوات دیجیے محمد وآل محمد پر۔ جناب موسیٰ نے نہ فوج مانگی، نہ سپاہی مانگے، نہ کہا ملائکہ کو بھیجو، نہ کہا کوئی ہتھیار دیجئے، کہا پالنے والے میرے دل میں اپنے ایمان کے نور کو قائم رکھنا۔ اور ہم نے اور آپ نے دیکھا کہ جناب موسیٰ فرعون کے سامنے گئے اور فرعون غرق ہو گیا، نیست و نابود ہو گیا، اکیلے جناب موسیٰ نے جو ہے اس کا سامنا کیا اور فرعون نیست و نابود ہوا۔ کسی نے ہمارے اور آپ کے 8ویں امام رضا علیہ السلام سے سوال کیا کہ روایت بتاتی کہ جب فرعون ڈوب رہا تھا تو اس نے جو ہے جناب موسیٰ سے کہا ہے موسیٰ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، مجھے بچا لیجئے، مجھے محفوظ کر لیجئے۔ تو امام سے، ہمارے 8ویں امام سے کسی نے سوال کیا کہ مولا آخر جب فرعون ایمان لے آیا تھا تو آخر انہیں کیوں ڈوبنے دیا، کیوں غرق ہونے دیا، کیوں جناب موسیٰ نے انہیں محفوظ نہیں کیا؟ امام فرماتے ہیں کہ اس نے موسیٰ سے مدد مانگی تھی۔ میں نے جملہ پہلے کہا ہے کہ اگر مدد طلب کرنی ہے یا اپنی خواہش ظاہر کرنی ہے تو اس کے سامنے ظاہر کرو، کسی اور کے سامنے نہ کرنا۔ جناب موسیٰ سے اس نے فریاد کی تھی، حدیث قدسی میں خدا آواز دے رہا ہے کہ اے موسیٰ، جب فرعون نے تجھ سے مدد مانگی تو تم نے ان کی مدد نہیں کی، کیوں؟ کیونکہ تم اس کے پالنے والے نہیں تھے۔ اگر فرعون مجھ سے مدد مانگتا، میرے سامنے خواہش ظاہر کرتا تو میں ضرور اسے ڈوبنے سے بچا لیتا۔ یعنی اگر خدا سے مدد طلب کرو، گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، وہ آپ کی مدد کرے گا۔ ہم یہ سوچ کر نہ بیٹھ جائیں کہ ہم نے زندگی میں اتنے گناہ کیے، اب عبادت کرنے کا کیا فائدہ ہے، نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہے، روزہ رکھنے کا کیا فائدہ ہے، میں تو اپنی زندگی میں اتنے گناہ کر چکا ہوں، میں نے اتنی غیبتیں کی، میں نے اتنا جھوٹ بولا، میں نے یہ کیا، میں نے اپنی زندگی میں اتنے گناہ کر لیے، اب مجھے عبادت کا کیا فائدہ ہے؟ پتہ نہیں خدا مجھے معاف نہیں کرے گا۔ خدا خود کہہ رہا ہے کہ اگر میرا دشمن بھی گناہ گار سے گناہ گار بندہ ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ مجھ سے مدد مانگے گا، مجھ سے توبہ کرے گا تو میں اسے ضرور معاف کروں گا۔ ابھی میں نے واقعہ سنا ہے کہ ایسا گناہ گار بندہ کہ جسے نبی کو کہہ کر باہر نکلوا دیا، اسی سے کیا کہہ رہے ہیں، خدا کے نبی سے ہی نماز پڑھوا رہے اس کی، صرف اس کی توبہ کی وجہ سے۔ یہ تصور ذہن میں نہ لائیں کہ خدا کیسے مجھے معاف کرے گا یا میرے عمل کا کیا فائدہ ہے۔ آپ کوشش تو کر کے دیکھیں، خلوص دل کے ساتھ آگے بڑھیں۔ اگر ایمان کا نور آپ کے قلب میں روشن ہوگا تو یقین جانیے کہ آپ اس مقام پر ہوں گے
کہ جس مقام پر ایک اہل بیت کا چاہنے والا امام کا سپاہی ہونا چاہیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہمارے قلب میں جو ہے ایمان کا نور روشن ہو چکا ہے؟ یہ ہم کس طرح سے سمجھیں گے کہ ہمارے دل میں جو ہے ایمان کا نور روشن ہو چکا ہے؟ کیا کوئی نشانی یا کوئی علامت کوئی ہے پہچان کے جس کے ذریعے سے ہم پہچان سکیں کہ ہمارے قلب میں بھی جو ہے ایمان کا نور جو ہے روشن ہے؟ رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ بے شک 3 نشانیاں ہیں، 3 علامتیں ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے ربط مسائب، ایک صلوات دیجیے محمد علی محمد پر۔ رسول خدا نے 3 علامتیں بیان کی۔ کون کون سی 3 علامتیں؟ پہلی علامت کہ خدا جس کے قلب میں، جس کے دل میں ایمان کا نور روشن کرتا ہے، اس کے دل سے دنیا کی محبت ختم ہو جاتی ہے اور آخرت کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ پہلی نشانی، یعنی جس کے دل میں خداوند عالم ایمان کا نور بھر دے، اس کے دل سے دنیا کی محبت مکمل ختم ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا کی جو خواہش ہے، یہ لالچ ہے، یا دنیا کی طرف جو اتنا رجوع ہے وہ ختم ہوتا ہے اور آخرت کی طرف جو ہے اس کا رجوع ہو جاتی ہے، اس کا دل جو ہے آخرت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ کہا دوسری علامت کہ وہ توبہ کرنے میں جلدی کرتا ہے، وہ توبہ کرنے میں اسکتاتا نہیں، آلسی نہیں بنتا ہے۔ اگر اس سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے تو وہ فوراً خدا کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، کیونکہ ہے جملہ کہ اگر تم گناہ کرو تو خدا سے معافی طلب کرو، وہ تمہیں معاف کر دے گا، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے۔ وہ اپنے بندوں سے تو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اگر اس کے سامنے اپنی معافی طلب کرو گے تو وہ ضرور معاف کرے گا۔ تیسری علامت کہ اس کا ہر عمل خلوص کے ساتھ ہوتا ہے، وہ جو بھی عمل انجام دیتا ہے اس میں خلوص شامل ہوتا ہے۔ یہ 3 اللہ کے حبیب نے علامتیں بتائیں کہ اگر ایمان کی روشنی تمہارے قلب میں ہے اور یہ جاننا ہے تمہیں، تو یہ 3 علامتیں دیکھ لو۔ اگر تمہارے اندر پائی جاتی ہے تو سمجھ جانا کہ تمہارے اندر اللہ کے ایمان کی روشنی پہنچ چکی ہے، ہمارے قلب میں جو ہے اللہ ایمان کا نور پھیل چکا ہے۔ ایمان کا نور، ایک صلوات بھیجیں محمد علی محمد پر۔ ایک اور صلوات بھیجیں محمد علی محمد پر۔ ان نشانیوں کو اور غور کریں، اگر ہم دیکھیں کہ اگر ہمارے اندر یہ علامتیں نہیں پائی جا رہی ہیں تو خدا را اس کے لیے دعا کریں اور کوشش کریں کہ ہمارے قلب میں بھی ایمان کا نور پیدا ہو، تاکہ جو ہے ہم بھی کامیابی کے منزل پر پہنچ سکیں، اس مقام پر پہنچیں کہ جس مقام پر حسین کے عزادار کو ہونا چاہیے، جس مقام پر حسین کا چاہنے والا ہونا چاہیے، جس مقام پر ہمارے اپنے وقت کے امام کا سپاہی ہونا چاہیے، کہ جس کو ہم مانتے ہیں۔ ایک واقعہ اور بیان کروں یا اس سلسلے کو یہیں تمام کرتے ہوئے آج ربط مصائب کی طرف گفتگو بڑھا دوں، کہ اگر ہم متوجہ ہوں کہ ہمارا امام ہمارے اعمال کو دیکھ کر کس طرح سے تکلیف اٹھاتا ہے اور اسے کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور اگر ہم احساس کر سکیں اور سمجھ سکیں تو یقین جانیں ہم اپنے آپ کو خود تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے۔ کربلا میں 72 شریک تھے، ان کے درمیان ان کے دل سے دنیا کی محبت ختم ہو چکی تھی، اور وہ آخرت کو باقاعدہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ وہ کامیابی کے منزل پر ہیں۔ انہیں پتا تھا کہ وہ شہید ہونے والے ہیں، وہ میدان میں آئے تھے، کل انشاءاللہ اس پر گفتگو بیان کروں گا مکمل۔ وہ مال غنیمت کے لیے یا شہرت کے لیے نہیں آئے تھے کربلا میں، انہیں پتا تھا کہ انہیں شہید ہونا ہے۔ آج 4 محرم کی تاریخ گزر گئی، 5 محرم کی شب آ گئی ہے۔ ہم مقتل لکھتا ہے کہ شب عاشور میں نے دیکھا، مورخ بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا ہر ایک خیمے میں بیویاں اپنے بچوں سے کہہ رہی ہیں میرے لال کل شہادت کا دن ہے۔ کوئی بیوی اپنے بچے سے کہہ رہی ہے بیٹا قاسم
میں کربلا صرف تمہارے لیے آئی ہوں، کیونکہ آپ کے بابا نے وصیت کی تھی کہ جب میرا بھائی حسین سفر پر جائے تو قاسم کو ضرور بھیج دینا۔ اے قاسم، میں بیوہ ہوں، میری دودھ کی لاج رکھ لینا۔ تو کوئی بی بی علی اکبر سے کہہ رہی ہے میرے لال علی اکبر، تیرے بغیر تیری ماں زندہ نہ رہ پائے گی۔ تو کوئی ماں ایک ننھے سے گہوارے کے پاس بیٹھی ہے، اے میرے لال علی اصغر، ہر ماں اپنے بچوں کو کل عاشور میں جنگ پر جانے کے لیے تیار کر رہی ہے۔ اے میرے لال، تو اتنا کم سن ہے، میں کیسے تجھے تیار کروں؟ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ تو مقتل لکھتا ہے وہی ایک بی بی ہے کہ جو اپنے دو ننھے بچوں کو تیار کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے اے میرے لال، تم جعفر طیار کے پوتے ہو، علی کے نواسے ہو، خیال رہے کل تم سے پہلے علی اکبر میدان میں نہ جانے پائے۔ آج ہمیں ام المصائب کو پرسہ دینا ہے نا، آج میں تفصیل سے آنا محمد کے مصائب پڑھوں گا۔ آج اس بی بی کو پرسہ دینا ہے کہ جس نے اپنے لال کا پرسہ کسی سے نہ لیا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے کربلا واپس آئی مگر اپنے بچوں کا پرسہ نہ لیا۔ آج اس بی بی کو پرسہ دینا ہے، خیال رہے کہ ہماری آنکھیں اشکوں سے خالی نہ ہو۔ اے بی بی، ہم آپ کی خدمت میں آپ کے بچوں کا پرسہ پیش کر رہے ہیں۔ جناب زینب اپنے بچوں سے کہتی ہیں اے میرے لال، دیکھو میں تم سے 2 وصیتیں کرتی ہوں، میں جانتی ہوں تم بہت بہادر ہو، بہت شجاع ہو، تم جنگ لڑتے لڑتے فرات تک پہنچ جاؤ گے، مگر میرے لال خیال رہے تمہاری ماں تم سے وصیت کر رہی ہے اگر فرات تک پہنچ جانا تو پانی نہ پینا، حسین کے بچے بہت پیاسے ہیں، سکینہ بہت پیاسی ہے، علی اصغر بہت پیاسے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ مقتل لکھتا ہے صبح عاشور نمودار ہوئی، صبح عاشور نمودار ہوئی، اصحاب کے لاشیں آنا شروع ہوئے۔ جناب زینب نے آنا محمد کو دیکھا، کہا ہے میرے لال تم اب تک میدان میں نہیں گئے۔ کہا اماں، ہم جب بھی ماموں کی خدمت میں اجازت کے لیے جاتے ہیں ماموں کہہ کر منع کر دیتے ہیں کہ تم میری بہن کی نشانی ہو۔ ایک مرتبہ حضرت عباس کو بلایا، کہا ہے بھیا عباس، حسین سے کہہ دیجئے کہ بہن زینب کے حق کا واسطہ میرے بچوں کو اجازت دے دے۔ حضرت عباس مولا کی خدمت میں آئے، کہا ہے آقا، شہزادی نے کہا ہے میرے حق کا واسطہ آنا محمد کو اجازت دے دیں۔ اب اتنا سننا تھا، مولا حسین جناب زینب کے خیمے میں آئے، کہا بہن زینب کیا بات ہے؟ کہا ہے بھیا آپ میرے بچوں کو اجازت کیوں نہیں دیتے؟ امام حسین کہتے ہیں بہن زینب، میرا خیال ہے کہ شاید اس بات سے عبداللہ راضی نہ ہوں گے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا اے بھیا، جب میں مدینے سے چل رہی تھی نا تو عبداللہ نے مجھ سے کہا تھا اے زینب، اگر جنگ کی نوبت آ جائے تو علی اکبر سے پہلے میرے بچوں کو میدان میں بھیج۔ خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ آج ام المصائب کو پرسہ دینا ہے۔ ہائے جناب زینب کو ام المصائب اس لیے کہا جاتا ہے کہ جناب زینب نے اپنی اماں کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں دیکھی، بابا کا زخمی سر دیکھا، بھائی کے جگر کے ٹکڑے دیکھے، اپنے بچوں پر ایک بار بھی آنسو نہ بہایا اور اپنے بھائی کو ذبح ہوتا ہوا دیکھا۔
آج اس بیوی کو پرسہ دینا ہے نا، دل کھول کر پرسہ دیں کہ اے شہزادی آپ کو آپ کے لال کا پرسہ۔ اب جناب الغرض امام نے اونا محمد کو اجازت دی، اجازت مل گئی۔ ایک بھائی کو امام حسین نے بازو تھام کر گھوڑے پر سوار کیا، دوسرے کو مولا عباس نے سوار کیا۔ مورخ لکھتا ہے کہ جب دونوں بھائی گھوڑے پر سوار ہو گئے نا تو دونوں نے اشاروں میں ایک دوسرے سے کہا اے بھائی میں میمنے سے حملہ کروں گا، آپ میسرے سے حملہ کیجئے گا، اور ہم دونوں قلب لشکر میں پہنچ کر ماموں کے دشمن عمر سعد کو قتل کر دیں گے۔ دونوں جنگ کرتے کرتے جا رہے ہیں۔ مقتل نے 9 یا 10 سال دونوں بھائیوں کی عمر لکھی ہے۔ دونوں بھائی جنگ لڑتے لڑتے قلب لشکر میں پہنچ گئے۔ کم سن بچے ہیں مگر حضرت عباس نے انہیں جنگ سکھائی ہے۔ قلب لشکر میں پہنچے۔ اب جو عمر سعد نے دیکھا کہ یہ بہت قریب آ چکے ہیں، ایک مرتبہ ساری فوجوں کو حکم دیا کہ یہ خاندان بنی ہاشم کے بچے ہیں، انہیں ایسے قابو نہیں کیا جا سکتا ہے، ساری فوجیں مل کر حملہ کرو۔ اللہ اللہ 9-10 برس کے بچوں پر چاروں سمت سے وار ہونے لگا۔ اسی اثنا میں ایک بھائی کے سر پر کسی لعین نے تلوار ماری، دوسرے بھائی کے سر پر کسی نے گرز مارا۔ دونوں ننھے بچے تھے، آخر کب تک لڑتے؟ آواز دی ماموں ہمارا آخری سلام کا۔ اجرکم اللہ، خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ابھی بیان کروں گا مصائب ہونا محمد کے۔ اے مولا امام جان ہمارا آخری سلام قبول کیجئے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ جب امام قریب پہنچے تو ایک بھائی کی روح پرواز کر چکی تھی، ایک بھائی میں ہلکی رمق باقی تھی۔ حسین قریب آئے، کہا اے مامو جان ہماری اماں کو ہمارا سلام کہنا، اور ہماری اماں ماں سے کہنا اے ماں ہم فرات تک پہنچ گئے تھے مگر ہم نے پانی نہ پیا، ہم نے آپ کی وصیت پوری کر۔ اجرکم اللہ۔ اے اماں ہم نے آپ کی ایک وصیت پوری کر دی۔ اے اماں ہم گھوڑے پر سنبھل نہ سکے اس لیے ماموں کے دشمن کو قتل نہیں کر پائے مگر ہم نے پانی نہ پیا۔ الغرض حسین اور محمد کے لاشے کو لیے خیمے میں آئے۔ مقتل لکھتا ہے کہ جب بھی کوئی لاشا آتا تھا تو سب سے پہلے جناب زینب آتی تھی، آنسو بہاتی تھی، ماتم کرتی تھی، پرسہ دیتی تھی، مگر اونو محمد کا لاشا آیا، شہزادی نہ آئی۔ امام حسین نے دیکھا کہ زینب نظر نہیں آتی، کہا اماں فضہ ذرا جا کے دیکھو کہ زینب کہاں ہے۔ کسی بی بی نے کہا کہیں زینب گش کھا کر تو نہیں گر گئی، مگر جب جناب فضہ آئی دیکھا کہ شہزادی سجدے میں ہے۔ پالنے والے تو نے میری قربانی قبول۔ اجرکم اللہ، خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ایک مرتبہ امام حسین نے کہا ہے بہن زینب آخری بار اپنے بچوں کا دیدار کر لو۔ مقتل لکھتا ہے جناب زینب قریب آئی، دونوں بیٹوں کے لاشوں کے درمیان بیٹھی، آنکھوں کو بند کر لیا۔ زینب نے ایک بوند آنسو نہ بہایا، آنکھوں کو بند کیا، دونوں بچوں کے سینوں پہ ہاتھ رکھا۔ اے میرے لال تم تو قربان ہو گئے، اب میں اپنے بھائی پر کیا قربان کروں، میرا بھائی اکیلا ہو۔
اشرک باللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ بس آخری دو فکر مصائب کے۔ جناب زینب نے سب سے کہا کہ مجھے میرے بچوں کا پرسہ نہ دینا، مجھے میرے بچوں کا پرسہ نہ دینا۔ الغرض جب زندان سے رہائی ملی، جناب سجاد نے شرط رکھی تھی نا کہ میں سارے تبرکات لائے جائے، ہم پہلے اپنے اہل حرم کا ماتم کریں گے، ہم اپنے شہداء کا ماتم کریں گے۔ مقتل لکھتا ہے کہ سر آنا شروع ہوئے، سب سے پہلے ایک ننھا سر آیا، ام رباب بڑھی، اپنے دامن پھیلایا، اپنے بچے کو لیا، گریہ کیا، ماتم کیا۔ پھر آواز ہوئی، ایک سر آیا، کہا کس کا سر ہے؟ کہا شفیع رسول علی اکبر کا سر ہے۔ بی ام لیلہ آگے بڑھی، سر کو لیا، ماتم کیا۔ مولا عباس کا سر آیا، بیویاں آگے بڑھی، بیویوں نے سر لیا۔ امام حسین کا سر آیا، جناب زینب آگے بڑھی، حضرت امام حسین کے سر کو لیا، ماتم کیا، گریہ کیا۔ اب دو ننھے سر آئے، لوگ کوئی آگے نہیں بڑھا۔ لانے والے نے کہا کیا ان کا کوئی وارث زندہ نہیں ہے؟ شام کی عورتوں نے کہا کوئی اتنا بتا دو، کیا ان کی ماں خیموں میں جل کر مر گئی ہے؟ کیا ان کا کوئی وارث زندہ نہیں ہے؟ سید سجاد آگے بڑھے کہ میری پھوپھی ابھی زندہ ہے، میری پھوپھی نے وعدہ کیا تھا وہ اپنے لال پر آنسو نہ بہائے گی، وہ اپنے بھائی کا اشرک باللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ بس آخری دو فکریں۔ آج بی بی کو پرسہ دیجئے کہ شہزادی نے اپنے لال کا پرسہ نہیں لیا۔ اب جب یہ قافلہ واپس چہلم کے لیے کربلا آیا، ہر بیویاں ہر ایک قبروں پر جاتی گئیں، گریہ کیا، ماتم کیا۔ جناب زینب ہر قبر پر گئی مگر اپنے بیٹوں کی قبر پر نہیں گئی، اپنے بیٹوں پر آنسو نہیں بہائی۔ اور جب وہ واپس جانے لگی، اونٹ پر سواری ہوئی، اونٹ بلندی پر ہوتا ہے نا۔ اب جو جناب زینب کی نظر دو ننھی سی قبر پر پڑی، جناب زینب نے فوراً آنکھوں کو بند کر لیا، آہستہ لہجے میں کہا اے میرے لالو نا محمد، خدا حافظ، اب ماں جا رہی ہے۔ بس آخری فکرہ۔ اب جو یہ قافلہ مدینے پہنچا، سب سے پہلے قبر رسول پر آئے۔ جناب زینب اس وقت ذاکرہ ہے، کربلا کے مصائب رسول کو سنا رہی ہے۔ اے نانا ہم پر یہ ستم ڈھائے گئے، اے نانا بھائی کو پیاسا ذبح کر دیا گیا، اے نانا قاسم کے لاشیں ٹکڑے کر دیے گئے۔ سارے مصائب بیان کیے، اپنے بچوں کے مصائب نہ بیان کیے۔ ماں کی قبر پہ آئی، سارے مصائب بیان کیے۔ بھائی کی قبر پہ آئی، سارے مصائب بیان کیے، اپنے بچوں کے مصائب نہ بیان کیے۔ جب قبیلہ بنی ہاشم میں آئیں، سب سے کہہ دیا مجھے میرے بچوں کا پرسہ نہ دینا۔ اب جناب عبداللہ چوتھے امام کی خدمت میں آ کے کہتے ہیں سجاد اپنی پھوپھی سے کہہ دو کہ گھر آ جائیں۔ اب جو شوہر کا حکم سنا، چادر کو اٹھایا، سر پہ رکھا۔ زینب جیسے ہی کھڑے ہونا چاہتی ہے، جسم میں کب کبھی آ گئی ہے، دل بہت گھبرا رہا ہے۔ آخر ماں تھی، کب تک صبر کرتی؟ جیسے جیسے گھر کے قریب پہنچ رہی ہے، زینب کی تڑپ بڑھتی جا رہی ہے۔ جیسے جیسے گھر کی طرف بڑھ رہی ہے، زینب کی تڑپ بڑھتی جا رہی ہے۔ اب جو دروازہ کھلا، دو ننھے مسلوں کو دیکھا، زینب تڑپ گئی، مسلوں کو سینے سے لگایا۔ اے میرے لال، اے میرا لال، کربلا میں مارے گئے، آئے زینب اب جی کر کیا کرے گی؟ اے میرے لال، تمہارے بغیر زینب جی نہیں پائے گی۔ اے میرے لال، تمہارے بغیر میرا دل نہیں لگتا۔